بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے پاکیزہ بندوں کو چن لیتا ہے جو اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق کرتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عشق رسول عطیہ الہی ہے۔ اللہ جسے عطا فرماتا ہے اسے زمانے کا سردار بنا دیتا ہے۔ ایسی ہی داستان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ اسی عشق کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حبشی غلام کو وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ عشق رسول ہی ان کی شناخت بن گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا خزانچی مقرر فرمایا اور انہیں مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ملا۔ اور پھر سالوں آپ کی پرسوز اذان سے مسجد نبوی اور شہر رسول کے در و دیوار گونجتے رہے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک ایسا دردناک موڑ آیا کہ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب شہر چھوڑنا پڑا اور آپ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی۔ لیکن زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اچانک آپ کو شہر رسول آنے کا حکم ملا، اور جب آپ مدینہ الرسول حاضر ہوئے تو ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے انسان تو کیا مدینہ کے در دیوار کو بھی رلا دیا۔ کس چیز نے آپ کو مدینہ طیبہ سے جانے پر مجبور کیا، اور پھر کس کے حکم پر آپ فوراً مدینہ پاک پہنچے اور وہاں رلا دینے والا واقعہ رونما ہوا؟ یہ کہانی ہے ایک حبشی غلام کی جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اس حبشی غلام کا نام سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ کے والدین غلام تھے اور اسی غلامی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان چند نصیبوں میں شامل ہیں جو شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں سے دور ایک غار میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہاڑیوں میں بکریاں چراتے تھے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا ریوڑ لے کر وہاں سے گزر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے چراغے کیا دودھ ہے؟ تو سیدنا بلال نے عرض کی کہ میرے پاس ایک بکری میں دودھ ہے، وہ میری ضرورت کے لیے ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں وہ دودھ آپ کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کو لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں خود اس بکری کا دودھ دوہا اور خوب جی بھر کے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جی بھر کر پیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا اور سیدنا بلال کو جی بھر کر پلایا، اور پھر جب بکری کو چھوڑا تو اس کے تھن پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال تو پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متاثر ہو چکے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نشیں انداز گفتگو سبحان اللہ۔ سیدنا بلال نے دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور فوراً اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو اسلام چھپانے کا حکم دیا۔ اس وقت سیدنا بلال حبشی کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے حکمت عمل کے ساتھ اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ امیہ بن خلف نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اس کا غلام بلال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ امیہ بن خلف چونکہ سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا
اس سے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا، سیدنا بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات و کنات اور عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی اور معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ سیدنا بلال فوراً بولے، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس کا پتہ مجھے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا ہے۔ امیہ بن حلف نے سیدنا بلال کا یہ بے باک جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ لگ گئی کہ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے باکی کی وہ برداشت نہ کر سکا۔ شدید غصے میں کہنے لگا، بلال اس دین سے باز آ جا ورنہ تجھے شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ بلال تو ایمان کی حلاوت پا چکے تھے، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ مکہ کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دھوپ میں اس تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا اور کبھی آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تو کبھی آپ کو دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، لیکن آپ کے سینے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شمع روشن تھی کہ ظلم و ستم کی کوئی آندھی اسے بجھا نہ سکی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ آپ کے جسم مبارک کی جلد اس تپتی زمین سے چپک چکی تھی۔ امیہ کہنے لگا، بلال اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سے باز آ جا، مگر آپ نے اس حالت میں بھی احد احد کا نعرہ بلند کیا۔ امیہ نے تحش میں آ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور انگاروں کی طرح تپتی ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستی میں ایسے گم تھے کہ جب تک وہ ہوش میں رہتے احد احد پکارتے رہتے حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ منظر دیکھتے، آخر برداشت نہ کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلال کا قصہ درد و غم بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج بلال کو امیہ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اس سودے میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں اور آدھی رقم بھی ادا کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ امیہ بن حلف کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، امیہ، تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ بولا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ بلال میرا غلام ہے، میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں، یا تو یہ مرے گا یا اپنے پہلے والے دین پر واپس آ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر جان لو امیہ یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تاریکی اور جہالت کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا۔ یہ مر جائے گا لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ امیہ کہنے لگا، لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ میرا کھائے، میرا پہنے اور پھر میرے ہی خداؤں کا انکار کرے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر ایسا کرو، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ امیہ بولا، کیا قیمت ادا کرو گے؟ فرمایا، جتنی تم چاہو۔ امیہ نے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی تاکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جائے، مگر آپ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے بلال کو امیہ سے خرید لیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔
سیدنا بلال نے جب چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو زندگی کے سارے دکھ بھول گئے اور جان رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بلال کو خرید لاؤ اور میں آدھی رقم ادا کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ آزادی کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سیدنا بلال باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو سیدنا بلال آپ کی معیت میں پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خزانچی بنا لیا۔ کسی کو کچھ عطا کرنا ہوتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں جب نماز کے لیے اذان دینے کا طریقہ مقرر کیا گیا اور کسی کو مؤذن مقرر کرنے کی باری آئی تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب سیدنا بلال پر ہی ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے اسلام کی سب سے پہلی اذان دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اذانیں دی کہ عرب و عجم میں آپ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن جب وہ سارے سردار اور ظالم لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور ظلم و ستم کرتے تھے، آج وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے صحن کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ یہ وہی بلال ہیں جن کے گلے میں رسی ڈال کر اسی شہر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کے پاس بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ وہی بلال آج کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور سارے قریشی سردار مجرموں کی طرح نیچے کھڑے ہیں، اور بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں اذان دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے بدر و احد کے میدانوں میں اذانیں دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے جہاں جہاں بھی اذان دی چہرہ اسی کعبے کی سمت کیا، لیکن جس کعبے کی طرف منہ کر کے ساری عمر اذانیں دیتا رہا ہوں، آج وہ کعبہ تو میرے قدموں تلے ہے، آج میں اپنا منہ کس جانب کروں؟ بلال کے عشق نے جواب دیا، بلال ساری عمر کعبہ کی طرف منہ کر کے اذانیں دی ہیں، آج خود کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی جانب منہ کر کے اذان دو، جو کعبہ کا بھی کعبہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چہرہ کر لیا اور یوں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال نبوی کا سانحہ تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سیدنا بلال پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ جہاں جاتے اپنے آقا کی یاد میں تڑپتے رہتے، خصوصاً مدینہ منورہ کا گوشہ گوشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کے ساتھ ملک شام چلے گئے اور اذان دینا بند کر دی۔ ملک شام میں آپ کو ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک رات آپ سو رہے تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، اے بلال، ہم تمہارے لیے اداس ہیں، ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیدار ہوئے اور اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے چل نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں حاضر ہوئے۔
اہل مدینہ نے بڑی محبت سے آپ کا استقبال کیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو بازو پھیلا دیے اور فرمایا ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ سیدنا بلال وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور قبر انور سے لپٹ گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور قبر انور پر اپنا چہرہ ملتے جاتے تھے اور یہی کہتے جا رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اداس تو میں آپ سے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور یہی کہتے جاتے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں لوگ مسجد میں جمع ہونے لگے اور فرمائش کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان تو سنا دو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے، لیکن آپ سب سے معذرت کرتے رہے۔ اور پھر جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے انہیں بہت پیار کیا، انہوں نے بھی اذان کی فرمائش کر دی۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی فرمائش کیسے رد کر سکتے تھے؟ سیدنا بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو ہی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، مدینہ کے مسلمان تڑپ اٹھے، یوں لگ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پھر لوٹ آیا ہے۔ جس کے کانوں میں بلال کی اذان کی صدا پہنچی، مرد و زن اپنے گھروں سے نکل کر روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ ادھر سیدنا بلال کی حالت ہی اور تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتے تھے تو جب یہ کلمات آتے محمد رسول اللہ تو بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رسالت کی گواہی دیا کرتے۔ لیکن آج جب آپ ان کلمات پر پہنچے اور حسب عادت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو نظارے بدل چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دکھائی نہ دیے، آپ پر اتنا صدمہ طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور اس سے آگے اذان نہ دے سکے۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس شام چلے گئے اور اس کے بعد وصال تک کبھی اذان نہ دی۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ سیدنا بلال شدید بیمار تھے، لیکن آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، واہ کیا ہی خوشی کا سماں ہے، میں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے والا ہوں، واہ کیا ہی خوشی کا سماں ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی۔ آپ یہ سن کر اتنا روئے کہ روتے روتے نڈھال ہو گئے اور یہی کہتے جا رہے تھے کہ ہمارا بلال بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمارا بلال بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔